السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج کچھ نیا کرنے آئے ہیں. انداز بھی نیا ہے، فارمیٹ بھی نیا ہے اور سوالات بھی نئے ہیں. شخصیت وہ ہے کہ جس سے یقیناً ہم سب محبت کرتے ہیں، لیکن کچھ چپتے ہوئے سوالات ہیں اور بیسیکلی یہ کچھ غلط فہمیاں ہم تک پہنچی ہیں اور یوں سمجھے کہ بہت سارے لوگوں کی یہ نمائندگی ہے. یہ نہ فیل کیجیے گا کہ میں ایسے سوالات کیوں کر رہا ہوں. میں بڑا ادب کرتا ہوں ان کا، کیونکہ وہ ہمارے پیر و مرشد ہے، لیکن آپ کی غلط فہمیاں بھی تو دور کرنی ہے نا. تو آج کوشش کریں گے کہ ڈائریکٹلی سوال انہی سے کر لیا جائے اور دیکھتے ہیں وہ ہمیں کیا جواب دیتے ہیں. حضرت مولانا الیاس قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں حضور کو مرحبا کہوں گا اور پہلے سے کہتے ہیں کہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہی معافی مانگ لوں گا. ایک سوال میرے سامنے موجود ہے کہ میں دعوت اسلامی کا حصہ بننا چاہتا تھا، لیکن میں نے اپنے ایک پڑوسی کو دیکھا جو پہلے پینٹ شرٹ میں ہوتا تھا، رات کو ہوٹل پر گپ شپ بھی ہوتی تھی، مگر جب سے اس نے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جانا شروع کیا، اس کی پینٹ بھی گئی، ہوٹل بھی گیا، وہ بالکل چینج ہو گیا. اب تو وہ امامہ، اب وہ انہوں نے تو لکھا پگڑی باندھنے لگا، شلوار قمیص پہنتا ہے. میں نے دیکھ کر فیصلہ کر لیا کہ دعوت اسلامی میں گئے تو پھر تو یہ سارا لباس وغیرہ سب چینج ہو جائے گا، مجھے بھی پگڑی اور شلوار قمیص باندھنی پڑے گی. زندگی میں تو یہی رہ جائے گا. اتنی پابندی نہیں ہوتی ہم سے. بھائی کیوں رکھی ہیں اتنی شرطیں آپ نے؟ اول تو یہ شرطیں رکھی ہیں نہیں رکھی تو ایسی کوئی شرط نہیں ہے ہمارے یہاں. اور آپ جو حصہ بننا چاہتے تھے تو کوئی دنیاوی مفاد تھا یا آخرت مقصود تھی؟ اگر آخرت کی مقصود تھی بھلائی تو اس میں تو شریعت پر عمل ہے. تو اگر کسی نے امامہ شریف باندھا ہے، داڑھی مبارک سجائی ہے، تو آپ ذرا تصور میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک لائیں. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. کیا نظر آیا آپ کو؟ بالکل ایسا ہی ہے. امامہ شریف آیا نظر، داڑھی مبارک نظر آئی. کیا بات. آپ نے زلفوں کا تذکرہ نہیں کیا، مبارک زلفیں بھی، سبحان اللہ. ہے نا، الحمدللہ. تو اگر کسی عاشق رسول نے جذبہ پیدا ہوا اور یہ حلیہ اپنایا تو اس کو تو ظاہر کا مطلب مرحبا کہنا چاہیے، نہ کہ اس کی وجہ سے آدمی پیچھے ہٹے، معاذ اللہ. بہرحال ہمارے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے. پینٹ شرٹ والا بھی آ سکتا ہے، شرٹ ان والا بھی آ سکتا ہے. اگر کسی نے ٹائی پہنی ہے تو اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی لباس کی پابندی نہیں ہے. یہ آہستہ آہستہ مطلب ماحول میں آتا ہے تو وہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. یعنی یہاں آ کر کوئی سختی تو نہیں کی جاتی؟ کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ پہنو تو اندر داخلہ ملے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. نہ اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں ایسا کچھ ہے اچھا کہ بھائی اگر برقع پہنو گے اور فلاں طرز کا پہنو گی تو یہ آئیں گے. نہیں، بے پردہ اسلامی بہنوں کو بھی آنے دیا جاتا ہے کہ سب آئیں. مطلب آہستہ آہستہ مطلب سب سیکھتے ہیں، کیونکہ یہ مطلب ڈنڈے کے زور پر تو کسی کو بھی ہم نہیں بدل سکتے. دل تو تلوار سے نہیں یا گن پوائنٹ پر نہیں، حسن اخلاق سے بدلے جاتے ہیں. تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. چلیں جناب، غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا اور امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کی کنفیوژن دور رہی ہوگی کہ دعوت اسلامی میں کوئی پابندی نہیں ہے اور آپ آئیں، آپ کو ویلکم کیا جائے گا اور آپ پر کوئی سختی بھی نہیں کی جائے گی. اب ایک اور بڑا ہی عجیب سوال ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے بانی ہیں، نگران شورا ہیں. ہمارے چینل کے مبلغین یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن سیاست دانوں سے تو آپ کے افراد ملتے ہیں، اراکین شورا بھی ملتے ہیں، بلکہ سیاست دان بھی فیضان مدینہ آتے ہیں. تو یہ تو کچھ عجیب سا تضاد محسوس ہو رہا ہے. اس طرح کا میسج آیا. کسی سے ملنا یہ اس کی ہر بات سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے نا. جیسے آپ کاروبار کرتے ہیں، دکان، اور آپ تو ماشاءاللہ نمازی ہیں، مگر آپ کی دکان پر بے نمازی بھی آ رہے ہیں اور شرابی بھی آ رہے ہیں، جواری بھی آ رہے ہیں، آپ ان سے ہنس بول بھی رہے ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ آپ ان کرتوتوں سے بھی متفق ہیں؟ ہرگز نہیں. کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ، نہ مطلب ہمارا کوئی گٹھ جوڑ ہے. لیکن ہم ظاہر کہ یہ بھی عام طور پر مسلمان ہی ہے نا. جی ہمارے یعنی پاکستان میں تو مسلمان ہی ہوتے ہیں عام طور پر. تو اب ان سے ہم ملتے ہیں تو اس میں فوائد ہوتے ہیں کہ یہ قریب آتے ہیں، یہ لوگ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، شوبز والے بھی ہمارے یہاں آتے ہیں، ان کو بھی نمازی بناتے ہیں. اور ماشاءاللہ مطلب یہ کہ یہ تو ایک ایسی دعوت اسلامی ایسی تحریک ہے کہ سب کو ساتھ لے کر وایا مدینہ جنت کا راستہ لیتی ہے. متعدد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مطلب یعنی کہ بادشاہوں کے پاس جانا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جا کر نمرود کو نیکی کی دعوت دینا. تو اس طرح کے کئی واقعات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ہمیں ملتے ہیں. پھر صحابہ کرام کے بھی ملیں گے اور اولیاء کرام بھی بادشاہوں کے درباروں میں، خلفاء کے درباروں میں جا کر ان صاحبان نے نیکی کی دعوت دی ہے. تو ہم بھی نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. ہم کوئی اپنا کوئی الگ سے کام نہیں کر رہے.
شریعت کے مطابق جو اجازتیں ہیں اس کے مطابق کرنے کی کوشش ہوتی ہے. آپ کو تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور آپ کو تو ہمارا حصہ بن کر ان کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واقعی بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر یہ طبقے کو بھی دین کی دعوت دی جائے اور ان کو دین کے قریب کیا جائے. جناب آپ کے بارے میں ایک اور سوال آیا ہے کہ آپ کی ایک ویڈیو سنی ہے، وہ فرما رہے تھے کہ ہم موجودہ سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن جب خلفائے راشدین والی سیاست آئے گی تو سب سے پہلا سیاستدان الیاس قادری ہوگا. سوال یہ ہے کہ جب خلافت قائم ہو جائے گی تو پھر کیا سیاسی جماعت کی ضرورت ہوگی؟ اس وقت یہ سیاسی جماعت اور سیاستدان یہ اطلاعات چلیں گی نہیں. اچھا، یعنی میں اگر خلافت راشدہ کا دور آیا تو انشاءاللہ میں بھی خادموں کی کسی بھی مطلب کونے کھانچے میں کھڑا ہو جاؤں گا. اچھا، ظاہر ہے کہ میں پہلا سیاستدان تو میں حکومت تھوڑی کروں گا. یعنی مطلب الفاظ میں اب کوئی کہے کہ میرا بچہ تو چاند جیسا خوبصورت ہے تو آپ اس کے گلے پڑ جائیں. چاند جیسا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ چاند میں تو روشنی نکلتی ہے، سمجھے؟ اندھیرا دور کرتا ہے. تمہارے بیٹے کو اندھیرے کمرے میں دیکھو تو خود وہ نظر نہیں آئے گا، یہ چاند جیسا کیسے ہو گیا؟ اور تمہارے بیٹے کے ناک، کان، آنکھ اور چاند میں تو کوئی ایسا کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ مثال حسن میں دی جا سکتی ہے، حسن میں دی جاتی ہے عام طور پہ کہ چاند کی طرح حسین. تو اسی طرح یہ کہ ایک مبالغہ ہے یا ایک مثال ہے یا ایک اپنے جذبے کا اظہار ہے کہ اگر خلافت راشدہ والی حکومت آئی تو پہلا سیاستدان الیاس قادری ہوگا. یعنی اب وہ الیاس جو ہے کہتا ہے میں غیر سیاسی ہوں، وہ کہے گا کہ نہیں اب میں غیر سیاسی نہیں ہوں. ویسے ایک اندر کی بات پوچھوں آپ سے، کیا واقعی فائنل ڈیسیجن ہے آپ کا اب نہیں آئیں گے سیاست میں؟ کوئی بڑی آفر آ جائے تو؟ کچھ بھی آ جائے. اچھا، فائنل ڈیسیجن الحمدللہ. ارے کہ الیاس ہر ایک دور میں انمول رہا ہے. کیا نہ جس کو گولی ہٹا سکی، نہ جس کو دھمکی ہٹا سکی. اور آپ کو سب میرے اخبار میں سرخیاں بھی چھپی تو مجھے اپنے کوس سے الحمدللہ کوئی نہیں ہٹا سکا. تو یہ لالچ میرے کو ہٹائی. تقریباً 2003 میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا قیام عمل میں لایا گیا. اس کے 2 سال کے بعد ہی الحمدللہ میں نے مرکزی مجلس شورا کو ایک تحریری پیغام دیا تھا. اس میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر تمہیں کبھی دعوت اسلامی توڑنی ہو نا تو صرف یہ کام کرنا کہ یہ اعلان کر دینا کہ ہم سیاست میں آ گئے ہیں، تو دعوت اسلامی خود ہی ریزالو ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. ہم نے شروع سے ہی سیاست کا ذہن ہی نہیں دیا قوم کو، ہم نے مسجد کا راستہ دکھایا. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا مقصد ہے اصلاح کرنی ہے، آپ حکومت میں آ گئے تو اصلاح کرنا آسان ہو جائے گا نا، سارے وسائل آپ کے پاس آ جائیں گے. خالی پاکستان کی اصلاح کریں گے؟ اگر کریں گے بھی تو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اور یہ بالکل یعنی شیخ چلی کے خواب جیسا ہے کہ ہم حکومت میں آ جائیں گے. بہت لوگ چاہنے والے ہیں آپ کے، پتہ چل جائے گا. اچھا ایسا ہے. دیکھو بندہ ایک بار بکتا ہے اور میں بکا ہوا ہوں مصطفیٰ کے ہاتھوں میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کریم کے ہاتھوں میں بک کر کیا میں سودا کینسل کروں گا؟ سبحان اللہ. وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں پھر میں غلط فہمی دور کر دوں کہ اس کا مطلب میں یہ نہیں لینا کہ ہر سیاسی فرد جو ہے وہ برا ہی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ نہیں سمجھنا. لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں، میں وہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی انشاءاللہ. لکل فن رجال، کہ ہر فن کے مرد ہوتے ہیں، تو ہر ایک کا اپنا اپنا فیلڈ ہوتا ہے، سمجھے؟ اب کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے تو اب ڈاکٹر جو ہوتا ہے ذرا اس سے بدن کی اصلاح کروائی جاتی ہے. تو آپ سمجھیں کہ جب بدن کی اصلاح کر سکتا ہے، اتنا عقل مند اور ماہر ہے، تو یار اسکوٹر کی بھی اس سے اصلاح کروا لو. تو میرے لال یہ پنکچر بھی ڈاکٹر نہیں لگا سکے گا آپ کی سائیکل کا، آپ اسکوٹر اس سے بنوانے جا رہے ہیں. تو یہ مرد ہے اپنے یعنی کہ یہ بدن کی اصلاح کر سکتا ہے، دواؤں کے ذریعے کوشش کر سکتا ہے. اسی طرح جو انجینئر ہے وہ اپنا حساب کتاب کر سکتا ہے. تو یہ کہ ہر فیلڈ میں الگ الگ لوگ ہوتے ہیں. تو اس طرح سیاست والے بھی ہوتے ہیں، ان کی اپنی اپنی سوچیں ہوتی ہیں. ہماری یہ سوچیں ہی نہیں ہے، ہماری سوچ مسجد بھرو والی ہے. لوگوں کو نیکیوں کی طرف لاؤ، لوگوں کو خوف خدا کا درس دو، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جام بھر بھر کے تقسیم کرو. تو ہم لوگ یہ کوششیں کر رہے ہیں. تو اگر ایک کی جگہ سب جمع ہو جائیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا. اچھا، وہ آپ کے سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ جب آپ لوگ نہیں آئیں گے تو معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو الحمدللہ دعوت اسلامی معاشرے کی اصلاح کی کوشش تو کری رہی ہے. کتنے بے نمازی بنے، کتنے مطلب چور ڈاکو مبلغ بنے، اور کیسے
गुनाहों में पड़े हुए लोग आकर नेक बने। अगर यही काम आप समझते हैं कि सियासत में आकर हो सकता है, अगरचे ई ख्याल हस्तो मुहाल हस्ते जुनू, ताम अगर ये सोचते हैं तो ये माशरे की इस्तिदा तो हो ही रही है बगैर सियासत में आए, तब यूँ भी सियासत में आने की हमको ज़रूरत न रही। जनाब कैटेगोरिकली बिल्कुल वाज़े अंदाज में फाउंडर ऑफ दावत इस्लामी ने ये बता दिया है कि उनकी कितने सालों से ये सोच थी। अपनी जो मेन कैबिनेट है मरकज़ी मजलिस शूरा को भी आपने 20 ईयर्स पहले ये लिख कर दे दिया और बड़ा वाज़े बता दिया कि ये वो गैर सियासी है और गैर सियासी ही रहेगी। हुज़ूर मदनी चैनल जो है वो बड़ा अच्छा चैनल है। इस तरह का भी एक सवाल आया और उस पर सुना है कि एक साहब कह रहे थे कि दीन का काम करना किसी ख़ास तंजीम की ज़िम्मेदारी नहीं है, अगर आपने दीन का काम करना है तो आ जाओ दावत इस्लामी में। अब पूछना यह है कि दीन का काम करने के लिए दावत इस्लामी में आना क्यों ज़रूरी है? क्या बग़ैर दावत इस्लामी के दीन का काम नहीं हो सकता? तो ये तो आपने मुबल्लिग ने किसने कहा, क्या कहा, आपने क्या समझा? तो हमने कभी भी ये दावा नहीं किया कि सिर्फ दावत इस्लामी में रहकर ही दीन का काम हो सकता है। नऊज़ुबिल्लाह, ऐसा तो कभी भी नहीं कहा। दुनिया में करोड़ों मुसलमान ऐसे मिलेंगे जिन्होंने दावत इस्लामी का नाम भी नहीं सुना होगा और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी जगह पर बाकायदा वो मुसलमान भी हैं और इनमें दीन का काम भी करने वाले मिलेंगे। तो ऐसा कुछ है नहीं, ये शायद गलत फहमी ही है। यानी कोई भी दीन का काम करे और सही तरीके से करे तो आपको तो कोई एतराज़ नहीं। क्या बात है, माशाअल्लाह, ये है बड़ा दिल। और ये हमने अमीर अहले सुन्नत से कई बार लाइव सुना है कि तमाम आशिकान रसूल जो दीन का काम शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक करते हैं उनके लिए दुआएं फरमाई हैं। एक और सवाल है और बड़ा हॉट सवाल है हुज़ूर, और वाकई जिसको कहते हैं ना कि कर लेता हूँ इंशाअल्लाह। नाज़रीन आप भी साथ रहिएगा, ऐसे ही चल रहा है, ये माहौल कूल है, माहौल कूल है। ठीक है जनाब, सवाल ये कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में और पाकिस्तान में भी बड़े इस तरह के वाक़यात हुए, गुस्ताखी के वाक़यात हुए, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी हुई, मुख्तलिफ जमातें तंजीमें एहतजाज के लिए निकली। आप तो इतना या रसूलल्लाह करते हैं, कहते हैं, लेकिन आप तो कहीं नज़र नहीं आए, तो ये क्या आपको क्यों एहतजाज नहीं करते? आपको नज़र आना ज़रूरी है, या जो मतलब है कि बाज़ तंजीमें करती हैं तो क्या हर तंजीम उन्हीं को फॉलो करे, ये ज़रूरी है? क्या आपने निगरान शुरा का बयान सुना, जिन्होंने गुस्ताख रसूल के ताल्लुक़ से जो अपना वलवला अंगेज़ बयान फरमाया है, तारीख़ी बयान है, ऐसा ही है। इसी तरह मतलब इसी उन्वान पर एक पूरा रिसाला बरसों से मकतबतुल मदीना ने शाया किया हुआ है। तो आप अपनी गलतफहमी दूर करना चाहते हैं ना, तो मकतबतुल मदीना का विज़िट लें। देखिए ये तो बात ठीक है, लोग यही तो कहते हैं कि आप टीवी पर आकर बयान कर देते हैं, किताब लिख देते हैं, मगर रैली में, एहतजाज में पब्लिक तो वहाँ नज़र आती है ना कि भाई सब निकले हुए हैं, दावत इस्लामी वाले नहीं निकलते। तो मतलब ये कि क्या कराची ही में मतलब यानी कि जो होता है वही क्या गुस्ताखान रसूल की मुखालफत है? दुनिया भर में जो अंदाज़ है क्या यही अंदाज़ है रैलियों का और रेलों का, पथराव का, हड़तालों का, धरनों का? क्या यही अंदाज़ सारी दुनिया में पाया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दुनिया भर में करोड़ आशिकान रसूल हैं जिनका अंदाज़ ये नहीं है जो हमारे यहाँ एक मतलब ट्रेंड चला है। आप बताइए रैली में क्या होता है, आम तौर पे क्या होता है? हंगामे। जी। चल आप बोलेंगे कि भाई वो शर पसंद अनासिर इसमें घुस जाते हैं, तो घुस जाते हैं ना, तो अपने दरवाजे क्यों खोलेंगे, घुस जाए और जाकर मतलब पथराव करें और गाड़ियाँ जलाएं और हुकूक बात पायमाल करें। तो हम मतलब पूरा अमन तरीके पर अपने हिसाब से कर रहे हैं और अल्लाह की रहमत से अमली तौर पर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि बामल आशिकान रसूल हैं। कई बिगड़े हुए लोग आपको मिलेंगे कि जो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो झूठ बोलने से मुतनफ़िर, ग़ीबतों से मुतनफ़िर, और आपको मस्जिदों में मिलेंगे। कल तक अगर वो शराब खानों में थे तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों में, जेल खानों में थे तो वहाँ से निकल कर मस्जिदों में हैं। आपको बाज़ कैदी मिलेंगे, खौफनाक कैदी, कि जो आज दावत इस्लामी के मुबल्लिग बनकर दूसरों को नेकी की दावत दे रहे हैं अल्लाह की रहमत से। प्रैक्टिकल मुसलमान बनाया जा रहा है और समझ लें कि जो गुस्ताखान रसूल है उसके तरीके से, उसके लाइफ स्टाइल से उस लाइफ स्टाइल को चेंज किया जा रहा है और मुसलमानों वाले तरीके पर लाया जा रहा है। और ये जो इम्पैक्ट दावत इस्लामी सोसाइटी पर डाल रही है कि लोग बदल रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में ये बदलाव आ रहा है। जनाब अब आते हैं कुछ दावत इस्लामी के वेलफेयर कामों की तरफ। दावत इस्लामी बहुत सारे वेलफेयर काम करती है। FGRF एक डिपार्टमेंट है। खून आपने लिया और आपके ऐलान पर हज़ारों लोगों ने खून दिया, लेकिन एक एतराज़ ये आया कि हमें खून की ज़रूरत पड़ती है, हमारे बच्चे को खून की ज़रूरत पड़ती है, तो दावत इस्लामी वाले से रब्ता करते हैं, कहते हैं हम खून दे नहीं सकते। आप खून लेते हैं, देते तो है नहीं, तो खून किस तरह दें कि जग भर भर के जाम पिलाए खून का? हम लोग जो इदारे होते हैं ना, वो इदारे हमसे खून तलब करते हैं, हम इनको खून
پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ان کو خون پرووائڈ کرتے ہیں. پھر یہ اپنے طبی جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کے مطابق جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ خون اس کو باقاعدہ بلا کر اس کو لیٹا کر ایک پراپر اس کا طریقہ اس کے مطابق چڑھا جاتا ہے. تو اگر آپ کو بھی ضرورت ہے تو ان اداروں سے آپ رابطہ کریں. ٹھیک ہے. اور آپ کو خون دیں گے, کیوں نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. یعنی یہ آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے ناظرین کہ یہ غلط فہمی دور کیجئے کہ ہم بلڈ لے کر اپنے پاس کسی بینک میں نہیں رکھتے کہ ہم آپ کو وقت آنے پر دے سکیں. اس کا بلکہ میں آج کلیئرفائی کر دوں کہ یہ بلڈ کا بھی پروسیجر ہے. یعنی ہمیں ایسا بھی ہوا کہ ماشاءاللہ امیر اہل سنت کے اعلان کے بعد ہزاروں لوگ بلڈ دینے کے لیے تیار ہو گئے, تو ادارے والوں نے منع کر دیا کہ ہمارے پاس, مثال کے طور پہ ایک بڑا ادارہ تھا, اس نے کہا میں روز کی 300 بیگ لے سکتا ہوں, اس کے زیادہ بیگ دیں گے تو خراب ہو جائیں گے. ہمارے پاس اس کو پروسیجر کر کے اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے, پھر اس کو فریج کرنا ہوتا ہے, تو ہم اس سے زیادہ بلڈ نہیں لے سکتے. اور بلڈ 15 دن کے اندر یا میکس کچھ اس کے اندر لگانا ضروری ہوتا ہے, تو اس کے بعد وہ بلڈ بھی کام کا نہیں رہتا. تو وہ ان کا پروسیجر ہے, ہمارے پاس تو ایسا کوئی پروسیجر کا سسٹم نہیں ہے. تو واقعی مجھے بھی اس طرح کی کالز آتی ہیں کہ بھائی ہمارا اچانک ایمرجنسی ہو گئی, آپ بلڈ دیں, آپ لوگ تو اتنا بلڈ جمع کرتے ہیں. تو ہم جمع کر کے فیضان مدینہ میں نہیں رکھتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ان اداروں کو دے دیتے ہیں. ناظرین آج 28 اگست 2022 سے جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو آج تک کی جو فگرز ہمارے پاس ہیں آلموسٹ اپروکسیمیٹلی 53,000 کے قریب بلڈ بیگز دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ FGRF تھیلیسیمیا کے مریضوں اور دیگر امراض کے لیے یوں سمجھے کہ ان اداروں کو دے چکا ہے. یہ بہت بڑی خدمت ہے. یاد رہے کہ کسی سنگل NGO کی اتنی بڑی فگر نہیں ہوں گی جو الحمدللہ FGRF کی, اور یہ کنٹینیو سلسلہ جاری ہے. اور اللہ کرے کہ آپ کی غلط فہمی جو ہے وہ دور ہو گئی ہو کہ ہم بلڈ کیوں نہیں دیتے اور لیتے کیوں ہیں, یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا. اب ہم اگلے کوشچن کی طرف موو کرتے ہیں, اور یہ تھوڑا سا مزید کراس ہے سوال, اور ظاہر ہے کہ یہ سوال آئے ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں کہ لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ دعوت اسلامی کے کچھ ذمہ داران یا نگران جب وہ دعوت اسلامی کا کام کرتے ہیں تو ہم ان کے کاروبار میں بڑی ترقی دیکھتے ہیں, گاڑی لے لیتے ہیں یا بعضوں کا ترقی کر جاتے ہیں. پوچھو بھائی یہ کیسے ہو گیا, تو کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی کا کام کیا تو اس کی برکت ہے. یہ کیسی برکت ہے کہ دین کا کام کر رہے ہیں اور آپ کا پیسہ بڑھ رہا ہے. یہ اصول یاد رکھیں کہ نیکی میں برکت ہے اور گناہوں میں نحوست ہے. تو گناہ میں آپ بولو کہ نہیں, گناہ گار تو بڑا مالدار ہوتا ہے. نمرود بڑا مالدار تھا اور پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی, تو آپ بولو کہ تو تھا ہی مطلب یعنی کہ نان مسلم. تو یہ تو برکت, یہ برکت نہیں ہے, یہ مطلب اس کے لیے تباہی ہے. قارون کا خزانہ مشہور ہے, بہت بڑا مالدار تھا لیکن وہ زمین میں دھس گیا اور اس کا خزانہ اس کے سر پر ساتھ میں دھسا جا رہا ہے. تو برکت نیکیوں میں بھی برکت ملتی ہے. کبھی مالی اعتبار سے حلال روزی کی صورت میں کسی کو برکت مل گئی تو وہ بھی ٹھیک ہے, اللہ نے اگر دیا ہے تو مال مطلقاً برا تو نہیں ہے نا. جس کا مال حلال ہے اس سے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے, اس سے وہ حج کرتا ہے, عمرہ کرتا ہے, قربانیاں کرتا ہے, غریبوں کی مدد کرتا ہے, اپنا پیٹ بھرتا ہے, ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, بال بچوں کی سیوا کرتا ہے. یہ مال تو بڑا کام کی چیز ہے, جبکہ ہو حلال اور رضا الہی کے لیے اس کا ہو استعمال. باقی 2 نمبر کا مال تو پھر 2 نمبر کا وہ جہنم میں لے جائے گا. جیسے رشوت کا مال ہے یا چوری کا مال, یا مطلب یہ کہ جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر جو کاروبار چمکاتے ہیں اپنا اور لوگوں کو دھوکہ دے کر جو مال حاصل کیا, ظاہر ہے وہ تو گناہ کے کام ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. تو اگر کوئی مالدار ہو گیا ہے اتفاق سے تو سب تو مالدار نہیں ہوئے الحمدللہ. ویسے بھی میں تسلی کی لیس کروں, دعوت اسلامی کا ایک پورا نیٹ ورک ہے اور ایک سسٹم بنا ہوا ہے, اور جتنا بھی چندہ ہوتا ہے نا, چاہے 1 روپے کا چندہ بھی اگر کوئی بھی علاقہ کرے گا نا, اس کے لیے یہی سسٹم بنا ہوا ہے کہ وہ دعوت اسلامی کی مالیات کو جمع کروائے گا. اپنی مرضی سے اس 1 روپے کو وہ استعمال نہیں کر سکتا. تو اگر کسی نے کر بھی لیا تو اس نے ایک تنظیمی قانون کی خلاف ورزی کی, اور اگر وہ 10, 20, 100, 50 روپے اس طرح کر بھی گیا وہ, تو مالدار تھوڑی ہو جائے گا. اتنا تو دعوت اسلامی کسی کو کھانے نہیں دے گی. کا سسٹم الحمدللہ ثم الحمدللہ مضبوط ہے. آپ کا جب چیز آئے آپ معلومات کر لیں, پوری مالیات بنی ہوئی ہے ہماری. تو چلیں آپ نے کلیئر کر دی کہ دعوت اسلامی کا نیٹ ورک ہے اور حساب جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے اور اس طرح کوئی چندہ نہیں کھا سکتا. لیکن کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے بڑا آگے بڑھ کے چندہ کر رہے ہوتے ہیں, تو کچھ کمیشن دیتے ہیں آپ جو چندہ کرنے والے ہیں کہ بھائی اتنا پیسے لاؤ گے تو اتنے پیسے ملیں گے, تو شاید اس وجہ سے مالدار بن گئے ہوں کہ کروڑوں روپے جمع کیے تو لاکھوں مل جائیں گے. نہیں الحمدللہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس کہ جو چندہ کرے اس کو کوئی پرسنٹیج ملتے ہوں یا کھالے اکٹھی کرے قربانی کی, تو اس کو کوئی ایسا کچھ بھی سسٹم نہیں ہے ہمارا. بس اللہ پاک اس کو نیکیاں دیتا ہے. واہ. اور جس کو نیکیاں دیتا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کو دنیاوی طور پر بھی ترقی مل جائے, برکتیں مل جائیں کہ اپنے مطلب ایک آسان زندگی وہ گزار سکے.
मगर हम कुछ नहीं देते यानी आप ये इस तरह चंदा करने वाले को। यानी आप ये ज़हन दे रहे हैं कि किसी भी मजहबी आदमी को, मस्जिद के इमाम साहब हैं या कोई नेक आदमी है या मजहबी आदमी है, अगर उसने गाड़ी ले ली या वो हज पे जा रहा है या वो कोई उसने खर्चा किया तो उस पर बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। ना मेरे को तो एतराज़ होता था कि तुम हर साल हज के पे कैसे पहुंच जाते हो, तो मैंने जवाब दिए इसके। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह के बंदे जो हैं वो दे देते हैं पैसे, बल्कि ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात के एक से ज़्यादा इस्लामी भाई बोल रहे होते हैं कि हमारे पैसों से जाओ, हमारे पैसों से जाओ। तो ये अल्लाह ने इनके दिलों में इज़्ज़त डाली है, उसने जन इनका। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी 1 रुपया भी, मैं तो दावत इस्लामी में मदनी चैनल पर जो बोलता हूँ या इतना जो भी अल्लाह की रहमत से, मतलब मैं दावत इस्लामी से कभी भी मैंने तनख्वाह नहीं उठाई, 1 रुपया भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी से मैंने नहीं लिया। मैं तो कई बार कह चुका हूँ, मदनी मुज़ाकरे में चाय के कप आते हैं, मैंने अब तक तो याद पड़ता है मैंने कभी दावत इस्लामी की चाय नहीं पी। अल्लाह। मैं भी चाय पीता हूँ, हमारी अपनी बनकर आती है चाय। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ, और एक थोड़ा एहसास होता है कि ऐसा ना हो कि मैं दावत इस्लामी की चाय पी लूँ और दावत इस्लामी की बिरयानी खा लूँ, कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सवाब जो है वो भी कट हो जाए। तो अल्लाह के लिए करना है तो कोशिश यही करनी है कि हमें दावत इस्लामी से कोई माली फ़ायदा ना मिले और ना लिया जाए। दावत इस्लामी मेरी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अपनी दुकान से कोई तनख्वाह लेगा, अपने घर से कोई तनख्वाह लेगा, तो दावत इस्लामी तो मेरा घर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी हमें पता चला कि बदगुमानी जो है वो हमें किसी के बारे में, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बदगुमानी गीबत से कम हराम नहीं है। बदगुमानी तो बहुत की जा रही है। तो ये मतलब ये मालदार कैसे हो गया, और इसके पास ये तो भीख मंगा था, ये तो आलीशान प्लाजे में कहाँ रहने लगा। या अपने यार इन कामों का आप यूँ कोई पाबंद नहीं है, आप मुकल्लफ नहीं है, पांजी करो सांझी थी। उर्दू में कहावत है, या शेख अपनी अपनी देख। हमें बस अल्लाह को राज़ी करना है, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना है। तो ये गौर करते रहे कि यहाँ हम कैसे मकबूल हों इन दरबारों में। इस पर तनकीद, उस पर तनकीद बिला वजह, और मतलब शुबे और शक और वहम और तोहमत और बदगुमानियाँ, नहीं, ये सब फंसा देंगे आखिरत में। ऐसे काम हमें नहीं करना। आते हैं वसवसे, आदमी टाल दे, इसको भगा दे, शैतान को नो लिफ्ट कर दे। मेरा एक रिश्तेदार है दावत इस्लामी के, बड़े काम करता है, बयानात वगैरह भी करता है, मगर वो और अपने लोगों से जब बात करता है तो बड़ा अखलाक भी उसका अच्छा होता है। लेकिन जब वो पर्सनल गैदरिंग में आता है तो उसकी बातें बड़ी अजीब व गरीब होती हैं, उसके स्टाइल बड़े अजीब होते हैं, यानी 2 रूप ले उस बंदे के। तो ये कैसी आप तरबियत देते हैं कि आप लोगों के पास होता है तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, और जब हमारे पास बैठता है या दोस्तों में बैठता है तो उसकी बड़े उल्टे सीधी बातें होती हैं। तो ये समझ नहीं आता। आपका दोस्त है ना, वरना कोई हर फर्द ऐसा थोड़ी होता है जैसा आप कह रहे हैं। आपको कोई टकरा होगा ऐसा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। चलो फिर भी आपको यूँ तो खुश होना चाहिए कि अगर पहले 100% वो मतलब शरारती और इस तरह का था, तो अब कोई 10-20% फ़र्क तो आया कि हमारे साथ होता है तो कुछ तो कंट्रोल में रहता है ना, समझे। वो फ़ुक़हा किराम का एक मसला बताता हूँ जो बाहर शीत में लिखा है कि शतरंज जो खेल रहे हैं उनको सलाम किया जाए या ना किया जाए। तो इस पर बाज़ फ़ुक़हा किराम ने ये जवाब दिया है कि इनको सलाम किया जाए, कि जब तक ये सलाम जवाब में रहेंगे तो कुछ देर के लिए शतरंज खेलने से बच जाएंगे। ये कितनी प्यारी लॉजिक है। तो ये कुछ देर के लिए अगर हमारे अंदर आता है या दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आता है तो चलो कुछ तो गुनाहों से बच जाता है ना। तो आप भी आ जाएं, इसको भी ले आए, तो इंशाल्लाह जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। तो हमें किसी की इस्लाह थोड़ी भी होती हो ना, इस पर खुशी का इजहार करना चाहिए, ना कि तनकीद। इसका मतलब वो आधा गिलास भरा हुआ देखना चाहिए, आधा गिलास खाली है वो नहीं देखना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं। सुभान अल्लाह, अच्छी मिसाल दी आपने। जी जनाब, बेशक। तो वाकई अगर कोई अच्छी तरफ आ रहा है तो उसको डीमोरलाइज ना करें, बल्कि उसकी हौसला अफजाई करें, और बहुत अच्छी हमें मिसाल मिल गई। अच्छा जनाब, थोड़ा सा बाकी सवाल ऐसे हैं जो करते हुए तो बड़ा मुश्किल महसूस हो रहा है, लेकिन चूँकि सवाल आए हैं और गलत फहमियों पर उम्मीद है कि मबनी होंगी। आपकी गलत फहमियाँ अल्लाह करे कि दूर हों, और बहुत सारों की हो सकता है कि इसमें कन्फ्यूजन्स दूर होंगी। तो सवाल ये जनाब, नबी पाक अलैहिस्सलाम से यकीनन दुनिया में कोई बड़ी हस्ती नहीं है, आप हमारे आका व मौला हैं, और सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके अरबों चाहने वाले, और क़यामत तक ये सिलसिला बढ़ता ही रहेगा। तो लेकिन
ان سے ملاقات کے لیے کبھی ہم نے ایسا کوئی احادیث میں روایتوں میں نہیں سنا کہ بھائی کوئی قافلہ کر کے آؤ یا فلاں آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہوگا تو ملیں گے، مگر آپ سے ملنے کی بڑی شرائط ہیں جناب. کہتے ہیں مدنی قافلہ ہونا چاہیے یا فلاں کوئی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اب لکھنے والا یا بھیجنے والے نے یہ بھیجا کہ میرے بھی تو آپ پیر ہیں، تو کیا مجھے اپنے پیر سے ملنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ان میں سے شرط پوری، تو اتنا مشکل کیوں ہے آپ سے ملنا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے معاملات اپنی جگہ پر یہ مثال دینی بھی مناسب نہیں ہوتی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ہم لوگ گناہ گار لوگ کا. تو میرا مسئلہ یہ کہ اگر پہلے میں ملتا تھا، آپ کو اگر یاد دلاؤں تو ایک بار بوڑھوں کا مدنی مذاکرہ تھا، بزرگوں کا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں رات کو یہ مدنی مذاکرہ ہوا. پھر اپنے حساب سے ہم نے ملاقات کا سلسلہ شروع کیا اور ملک بھر سے بزرگ حضرات تشریف لائے تھے. تو یہ مطلب اتنا ہجوم ہوا، ہم نے ٹائم رکھا تھا اتنے ٹائم میں ٹوکن حاصل کر لیں، اور عمر 50 سال یا اس سے اوپر کی عمر. تو مطلب جہاں ٹوکن مل رہے تھے یہ بزرگوں نے ان پر دھاوا بول دیا. 50 سال سے اوپر لوگوں والوں نے دھاوا بول دیا، ان کے ٹیبل کرسیاں الٹ پلٹ ہوئی، یہ بھاگ کر جان بچائی ان لوگوں نے. اللہ. ہاں تو یہ بھی ہوا تھا. اور یہ ملاقات چلی تھی، آپ کو حیرت ہوگی کہ دن 11 بجے تک، فجر کے بعد بھی اور صبح 11 بجے تک. فجر کی نماز کا ہم نے وقفہ دیا تھا. فجر کی نماز میں نے بھی پڑھنی تھی اور لوگوں نے بھی پڑھنی ہے. تو پھر فجر کی نماز میں پھر ملاقات شروع ہو گئی. تو میرے کو یاد پڑتا ہے تقریباً 11 بجے تک چلی تھی. اللہ اکبر. تو یہ اس طرح کے جو غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں نا، انہوں نے صرف شاید سنا ہوتا ہوگا، انہوں نے قریب اگر دیکھا نہیں ہوتا. ایک ماضی کی یاد آئی، غالباً فیصل آباد میں اجتماع تھا یا اپنے دھوبی گھاٹ میں، بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا وہاں. جب میں کراچی سے چلتا تھا سندھ میں داخل ہوتا، پھر پنجاب تو خیبر پختونخوا، اس طرح یہ دورہ ہوتا تھا. دعوت اسلامی کے شروعات کا دور بتا رہا ہوں. لیکن الحمدللہ بہت جلدی عاشقان رسول نے میری دعوت کو قبول کیا کہ یہ سمجھ گیا کہ یہ دعوت وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلانے والی ہے. کوئی ذاتی مفاد نہیں، کوئی سیاست اپنا کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہے. خیر، تو ایک نوجوان نے کو ناراضی والا پرچہ مجھے بھیجا، وہ دوران بیان، کیونکہ وہ بانس وغیرہ چاروں طرف بندھے ہوئے تھے. تو بولا یہ آپ نے مطلب یہ کیا کر رکھا ہے، یہ بانس باندھ کے رکھے ہیں، کوئی آپ کے قریب نہیں آیا کہ آپ کو کوئی مار دے گا، کھا جائے گا، پتہ نہیں وہ اس طرح کا اس نے لکھا ہوا. تو میں نے اسی اجتماع کے دوران اس کا جواب دیا، اور جو بھی مجھے جیسا آتا تھا میں سمجھایا کہ یہ ہماری مجبوری ہے. پتہ نہیں اس کو سمجھ آئی یا نہیں. اچھا، پھر جب یہ دعا وغیرہ ختم ہوئی، صلاۃ والسلام ہو گیا، وہ پبلک نے جو دعا بولا اور یہ کراس کر کر کے گریل جو تھی نا، پھاند کود کر جو یہ اندر آئے اور ہڑاوڑی کی نا، تو ان میں وہ بھی شامل تھا. وہ یعنی میں تو نہیں جانتا تھا. اس نے کہا کہ میں نے آپ کو پرچہ دیا تھا اور اب میرے کو سمجھ آ گئی کہ ماسک کیوں لگائے تھے آپ نے. لگائے تھے. اللہ اکبر. تو خود دیکھا تو اس کی سمجھ میں آیا، ورنہ اس کو بھی ہو کہ یہ کیا یہ تماشا لگا رکھا ہے، ماسک کیوں باندھے، کھا جائے گا، کوئی قریب تو جا نہیں رہا اس کے. لیکن پتہ چل گیا. آپ کی دعوت اسلامی والے اپنے امامے والوں سے، دعوت اسلامی والوں سے تو بڑے اچھے انداز میں ملتے ہیں، لیکن جب کوئی بغیر امامے والا، دعوت اسلامی والا نہیں ہوتا تو اس سے بڑے روکھے انداز میں ملتے ہیں. تو بھائی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم سے بھی اچھے انداز سے ملے، خالی اپنوں سے اچھا ملتے ہیں. یہ آپ نے ایسا دیکھا ہوگا، حاجی مشتاق جو ہمارے دعوت اسلامی کے مرکز مجلس شورا کے پہلے وہ تھے نگران، انہوں نے خود مجھے بتایا تھا کہ میں زندگی میں جب پہلی بار آیا نا دعوت اسلامی کے اجتماع میں، ان دنوں گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا کراچی میں، تو میں تو بس اجتماع سن کر جیسا جلسہ ہوتا ہے لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو میں چل پڑا. تو ایک اسلامی بھائی جو تھے وہ، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا، وہ انہوں نے مجھ سے ملاقات کی، بڑی محبت دی مجھے، اور ایسے جیسے کوئی پرانی شناسائی ہے. تو مجھے تو بڑا اچھا لگا، یہ تو بالکل یہاں کوئی الگ سا حساب کتاب ہے، یار ادھر تو آنا چاہیے. تو میں یوں دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے، تو جتنے امامے والے داڑھی والے جو ہے نا، یہ ماں کے پیٹ سے اسی طرح نہیں نکلے. ظاہر ہے یہ پہلے یہ بھی شیوڈ تھے، ماڈرن تھے، ان میں بے شمار ایسے ملیں گے جو بے نمازی تھے. تو یہ ماحول میں آ کر ان پر یہ
رنگ چڑھا. لیکن ہر فرد ملنسار نہیں ہوتا, ہر فرد مسکرانے والا نہیں ہوتا, مختلف کیٹیگریز ہوتی ہے اس میں, کیا کہنا چاہیے, مختلف انداز ہوتے ہیں, ذہن ہوتے ہیں, انداز ہوتے ہیں. بعض واقعی یعنی کہ بہت کم ملنسار ہوتے ہیں, اور بعض ایسے ملنسار ہوتے ہیں کہ بچ جاتے ہیں کہ آدمی کو مطلب یعنی کہ بار بار ملنے کو جی چاہے, اور ہونا ملنسار ہی چاہیے. چلو فطری طور پر ملنسار نہیں بھی ہے نا, تو آدمی مطلب یہ کہ تکلف کے ساتھ ملنسار بنے. اب یہ قدرتی عطا بھی ہوتی ہے, یہ اللہ کا کرم ہے. میرا یہ بچہ حاجی رضا, حاجی عبید رضا, یہ چھوٹے سے تھے, تو کوئی کسی شہر سے ملنے کے لیے میرے پاس آیا, تو یہ اتفاق ہے کہ وہ بس وہ مسکراہٹ بھی نہیں اور ٹاپ سیریس وہ تھے. تو رضا جو تھے, حاجی رضا, یہ چھوٹے تھے, نہ سمجھتے, تو یہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ان کے گرد و چکی گھومنے لگے. وہ حیران ہو گئے, وہ کہنے لگے مجھے ایسا بچہ تو میں نے پہلی بار دیکھا ہے, نہ جان نہ پہچان, بالکل اس طرح میرے سے فری ہو گیا ہے. تو یہ الحمدللہ مطلب یہ سمجھو کہ ہمارا خاندانی ورثہ ہے, جو بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں یہ اپنے اندر ملنساری پاتے ہیں اللہ کی رحمت سے. اور ویسے بھی جن کو دین کا کام کرنا, ملنسار تو بننا پڑے گا. ٹھیک ہے. ہاں, منہ چڑھا کے منہ سجا کے بیٹھیں گے تو آپ کے پاس کوئی قریب آئے گا نہیں. یعنی آپ کی دعوت اسلامی والوں کو یہ تعلیم ہے کہ وہ ملنسار بنیں اور محبت سے ملیں. اچھا حضور, اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل آن کریں یا کوئی بیان سنیں, کسی پروگرام کو دیکھیں, تو آپ چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں یا آپ کے مبلغین چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں. آخر اتنے چندے کا کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ اتفاق ہوگا کہ آپ نے آن کیا ہوگا تو اس پر کوئی چندہ مانگ رہا ہوگا, ورنہ ہر وقت کام مانگتے ہیں آپ. اور بھی ہمارے سلسلے دیکھیں تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا کہ چندہ ہی مانگتے رہتے ہیں کہ یا اور کچھ بھی کرتے ہیں. الحمدللہ ایسا نہیں ہے. اور اگر کوئی چندہ کبھی مانگتے تو خود اپنی جیب میں ڈالتے. آپ نماز پڑھتے ہوں گے, اللہ کرے پڑھتے رہیں, مسجد میں تو پڑھتے ہیں نا نماز, مسجد میں چندے سے تو بنتی ہے, پیچھے سے امام کے اللہ اکبر, چندے سے ہی تو اس کی تنخواہ ہوتی ہے. اور یہ اگر عالم ہیں, پڑھے ہوئے, تو جس مدرسے میں پڑھے ہوئے بھی چندے ہی کا ہے. اچھا, آپ کا بچہ حافظ قرآن ہے, مدرسے میں اس نے حفظ کیا, تو معاف کیجیے گا, مدرسہ بھی چندے کا ہوگا, اور اس کے جو قاری صاحب جنہوں نے آپ کے بچے کو حافظ قرآن بنایا نا, وہ چندے کی تنخواہ سے. تو یہ چندہ مائنس ہو نہیں سکتا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے باقی چندہ کرنا. مسجد نبوی شریف کیسے بنی؟ صحابہ کرام نے شیئر کیے نا اپنے اپنے حساب سے اس میں رقمیں. پھر اس کے علاوہ بھی بعض اوقات صحابہ کرام کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا چندے کا. تو یہ مطلب کوئی بری چیز نہیں ہے, نیک کام ہے. یہ شیطان کے وسوسے ہے کہ یہ چندہ پارٹی ہے, یہ چندہ مانگتے ہیں, ایسا کہنا نہیں چاہیے. یہ آپ کے لیے مسجد بناتے ہیں, آپ کے لیے مدرسہ بناتے ہیں, آپ کے لیے علماء پروڈکشن کرتے ہیں. اب بھی اگر علماء اچھے نہیں لگتے نا, مرنے کے بعد اچھے لگیں گے, جنازہ یہی پڑھائیں گے آپ کا, معذرت کے ساتھ. اور ویسے ثواب بھی یہی کریں گے, ظاہر ہے قبر پر فاتحہ بھی یہ پڑھیں گے. تو ایسے برا نہیں سمجھنا چاہیے علماء کو. علماء برے ہیں بھی نہیں, اچھے ہوتے ہیں. اور آج کل تو آپ لوگ جو چندہ مانگ رہے ہیں وہ سیلاب زدگان کے لیے مانگ رہے ہیں, دکھیاری امت کے لیے مانگ رہے ہیں. ظاہر ہے اپنی ذات کے لیے کون سا مانگ رہے ہیں, دینے والے بھی دے رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جناب, آپ اپنے بیانات میں بہت ڈراتے بہت ہیں. مبلغین دعوت اسلامی یا مدنی چینل پر جو لوگ آتے ہیں بہت رلاتے بھی ہیں. کیا آپ لوگوں کو جنت اور اللہ کی رحمت کی بات کر کے خوش نہیں کر سکتے؟ بس وہی ہے کہ کبھی کوئی اکا دکا بیان سن لیا ہوگا, وہ اتفاق سے خوف خدا والا ہوگا. ہم جنت کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں اور رحمت کے واقعات بھی بیان کرتے ہیں. بلکہ تو میری خواہش پر رحمت بھرے واقعات پر المدینۃ العلمیہ نے 152 رحمت بھری حکایات, یہ میری درخواست پر, میری خواہش پر المدینۃ العلمیہ والوں نے ترتیب دی, واقعات, حکایات, اسٹوریز جمع کی, اس کو شائع کیا. تو الحمدللہ ہم رحمت کی بات بھی کرتے ہیں. اور ذرا ڈرانا بھی تو یہ بھی ضروری ہے نا, کہ بالکل آدمی کو خوش فہمی میں ہی ڈال دیا جائے کہ تم نہ نماز پڑھو, نہ حلال کھاؤ, سمجھے, خوب گناہ کرو, ظلم کرو, لوگوں کو ستاؤ, لوگوں کے حق غصب کر لو, کچھ نہیں ہونا, جانا جنت میں سیدھا سیدھا. یہ تو ہم مطلب آسرا نہیں دے سکتے نا. تو خوف و رجا
خوف اور امید دونوں ہی ہونی چاہیے، اور الحمدللہ اسی کا ظاہر خیال سبھی کو رکھنا چاہیے. اور دعوت اسلامی میں الحمدللہ اس طرح کی بھی مطلب باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی آیتیں سنائی جاتی ہیں. الحمدللہ آپ پابندی سے آئیں تو پھر پتہ چلے گا نا، خالی ایک آدھ بار سن کر کیا پتہ چلے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک نام ہے بشیر، خوشخبری دینے والا، اور ایک نام نذیر، ذال سے نذیر مانے ڈر سنانے والا. تو ہم جو سناتے ہیں تو وہ قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، تو اس میں ڈر کی باتیں نہیں ہیں، جہنم کے عذاب سے نہیں ڈرایا گیا. ذرا حدیثیں سناتے ہیں تو کیا اس میں ڈر کی اور عذاب کی باتیں نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں. تو رحمت کی بھی ہیں. تو یہ سبھی کو مطلب نے کہ لے کے چلنا ہوتا ہے ہر بات کو، تاکہ کسی طرح بھی اللہ کی بارگاہ عظمت سے بچھڑے ہوئے بندے جو ہیں اس کے قریب آ جائیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تو یہ روزانہ علماء کو جمع کرتے تھے. ان کی سیرت میں لکھا ہے روزانہ علماء کو جمع کرتے تھے، ان سے موت کا بیان سنتے تھے، موت کے تعلق سے، اور اس طرح روتے تھے جیسے سامنے میت رکھی ہوئی ہے. اللہ. تو یہ مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اتنا سخت دل نہیں ہونا چاہیے کہ خوف خدا کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو. یہ تو بالکل وہ تو آخرت تباہ ہونے والی بات ہے. قرآن میں فرمایا جا رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، خوف آیا اس کو ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں، جنتان، 2 جنتیں. تو 2 جنتیں چاہیے نا اپنے کو، اور آقا کے پڑوس میں چاہیے، تو اس سے ڈرنا تو ہے نا. اور ہر مسلمان ڈرتا ہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، ڈرتا تو ہے. نہ ڈرتے تو ہم مسلمان ہی نہ ہوتے. ایک اور سوال کیا جاتا ہے نارملی کہ آپ لوگوں کے بیان سنیں تو اس میں واقعات بہت ہوتے ہیں، کہانیاں بہت ہوتی ہیں، کچھ قرآن و حدیث کی بات بھی کیا کریں نا. قرآن کریم کھول کر اللہ دیکھنا نصیب کرے. سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت ہے جو قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ البقرہ. ٹھیک ہے. اس میں گائے کا قصہ ہے. ٹھیک ہے. آپ ذرا پڑھیں اس کو، ترجمہ پڑھیں، تفسیر اس کی پڑھیں تو پتہ چل جائے گا. تو کیا قرآن کریم نہیں پڑھیں گے؟ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ سینے سے لگائیں گے، سبحان کلیجے سے لگائیں گے انشاءاللہ، اور یہ ہمیں جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ. تو ویسے بھی قرآن کریم میں قصوں کا منع نہیں کیا، بلکہ پارہ 13 سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. آسان ترجمہ ہے کنز العرفان. بے شک ان رسولوں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے. خبروں سے مراد قصص ہے نا، ان کی خبریں، ان کے قصے، ان کے واقعات. تو اس میں تو یوں سورۃ البقرہ تو سورۃ النمل 100 سے زیادہ واقعات ہیں. مطلب 100 سے زیادہ واقعات قرآن کریم میں یا اس حدیثوں میں کتنے واقعات ہیں. تو کیا مطلب واقعہ بیان کرنا جرم نہیں ہے. واقعہ میں ایک نفسیاتی طور پہ اٹریکشن ہوتا ہے. الحمدللہ اب تو لاکھوں کی کروڑوں کی مطلب یعنی کہ بہاریں ہیں. دعوت اسلامی شروع میں جب میں بیان کرتا تھا تو جنہوں نے میرے پورے پرانے بیان سنے ہوں گے ان کو پتا ہوگا میں جب جاتا تھا نا تو حمد و صلات کر کے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وغیرہ پڑھا کر میں درود شریف کی فضیلت بیان کر کے وہ سیدھا میں اسٹارٹ لیتا تھا کسی واقعے سے. تو جانے والا بھی تھوڑا پاؤں رک جا کے آگے کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، اچھا یوں ہوا تو پھر کیا ہوگا. یہ واقعہ جو نا یہ آدمی کو جکڑ لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، روک لیتا ہے جانے سے. یہ سن کر پھر مزید سنے گا تو وہ گھر کے بدلے مسجد کا رخ کرے گا. آج عشاء کی نماز تو میں نے پڑھی نہیں ابھی تک، چلو یار پڑھ لیتے ہیں. ایک میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا آپ کو. حضور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اب تو آپ نے خیر قرآن و حدیث کی بات کر لی، مگر دنیا نے بھی اب اس بات کو پہچانا ہے کہ کیا اسکول، کیا کالجز، بچوں کو بھی کوئی بات سکھانی ہے تو وہ سٹوری کے ذریعے بات جلدی سمجھ آتی ہے. کوئی سبق دینا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کو وہ سٹوری سناتے ہیں تاکہ اس کے بعد وہ ذہن میں آ جائے کہ اس سٹوری سے سبق کیا ملا. تو اعتراض واقعی بنتا تو نہیں ہے، لیکن چلیں آج تو آپ نے بڑا ہی جس کو کہیں کہ کلیریفائی جواب دے دیا کہ جب قرآن میں واقعات ہیں، احادیث میں واقعات ہیں، اور واقعات کے ذریعے بات سمجھانا مقصود ہوتا ہے. اور ایسا تو نہیں ہے کہ میرا خیال ہے آپ کے بیان میں صرف واقعات ہوں، پھر قرآن و حدیث بھی بیان کرتے ہو. الحمدللہ آیتیں پڑھتے ہیں، ترجمے پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، موقع کی مناسبت سے وہ چل رہا ہوتا ہے.
یہ سچی باتیں ہیں, اسٹریٹ فارورڈ باتیں ہیں, لگی لپٹی نہیں ہیں, اور جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی کریڈٹ لینے والا کام ہو. یہاں تو ہر چیز بڑی کھلی کتاب ہے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام میں ہو سکتا ہے پھر آپ سے اسی ٹاپک سے متعلق ملاقات ہو. مگر ایک بات یاد رکھیے, دعوت اسلامی کے بارے میں اگر غلط فہمی ہے نا تو دور رہ کر نہیں, دعوت اسلامی میں آ جائیے, قریب آئیے, بہت ساری مسکنسیپشنز ویسے ہی دور ہو جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.